وملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال في المقام الآخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى سيدي يا حبيب الله بعد حمد و صلاة لائق سب عزت و اکرام و تکریم جمیع حضرات سامعین ذی عزت و ذی مرتبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نماز کی اہمیت اور فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، وہی سلسلہ جاری رکھنا تھا۔ بہرحال تھوڑا سا اس سے ہٹ کر، چونکہ کل آنے والا جو ہے وہ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو، کائنات کو پیدا فرما کر ان میں سے جنوں اور انسانوں کو مکلف بنایا اور انہیں دنیا میں بھیج کر دو رستے انہیں بتا دیے، ایک رستہ ہدایت کا، دوسرا رستہ گمراہی کا۔ اب دو رستوں کا تعین کر کے ان کی فضیلتیں بتا کر کہ اس رستے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، اس رستے پہ چلو گے تو ناکام ہوگے۔ سب چیز واضح کرنے کے باوجود اب رب تعالیٰ نے ہمیں اسی پر نہیں چھوڑ دیا،
کہ تم چاہو تو اس رستے پہ آ جاؤ، تو جاؤ تو اس رستے پہ جاؤ۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب حق اور باطل بتا دیا تو اب جو حق پہ چلے اسے اجر ملے، اور جو اسے روگردانی کرے اسے سزا ملے۔ لیکن اس رب کا اپنے بندوں سے پیار اتنا ہے کہ وہ رستوں کا تعین کر کے بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے، ادھر نہیں سیدھے رستے پہ آ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ اس کی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز جس کا ہم کسی کے ساتھ سودا کرتے ہیں، ہم کسی کے ہاں کوئی شے بیچ دیں تو فروخت کردہ شے وہ خریدنے والے کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اب جو وہ شے خرید لیتا ہے، اب فروخت کرنے والے کا اس پر کوئی حق نہیں رہتا، اس کا مالک وہ ہے جس نے خرید لیا ہے۔ اب یہ جو فروخت کرنے والا ہے اس کی کوئی اس پر ملک نہیں ہے، کوئی اس پر جناب اس کا نظام نہیں ہے کہ یہ اس پر اپنی مرضی کرے، نہیں، جس کو بیچ ڈالی ہے اب وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ حضرات گرامی، وہ رب ہے، ہمیں بنایا بھی اس نے خود ہے، ہمیں سجایا بھی اس نے خود ہے، اور ہمیں نعمتیں بھی اس نے دی ہیں، ہم اسی کی ملکیت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ پھر کہتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے۔ سبحان اللہ کی ذرا آواز آئے نا سب۔ دیکھیں ہمیں بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ ہمیں یہ نعمتیں کس نے دی؟ مال جان اولاد کس نے دی؟ اللہ نے۔ مالک وہی ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے میں نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، مال بھی خرید لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خرید و فروخت ہم کرتے ہیں جنہیں کچھ حاجت ہو، ہم کوئی شے خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو جو شے مجھے چاہیے ہوگی میں خریدوں گا، اور جو کسی اور کو چاہیے ہوگی وہ خریدے گا۔ خرید و فروخت ہم کریں، جو محتاج ہیں کسی نہ کسی شے کے، اے اللہ نہ تو محتاج ہے نہ تجھے کسی شے کی ضرورت ہے، بلکہ تو احکم الحاکمین ہے، پھر یہ بے شرع کیوں کرتا ہے؟ گویا اعلان خدا بندی ہوتا ہے، اے میرے بندے یہ جو میں بے و شرع کرتا ہوں نا یہ تیری وجہ سے کر رہا ہوں، مجھے حاجت نہیں تجھے حاجت ہے، مجھے حاجت نہیں تجھے حاجت ہے۔ کیا مطلب؟ میں کوئی چیز خریدتا ہوں مجھے ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو وہ چیز دیتا ہوں جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے مال کا مالک بھی اللہ ہے، ہماری ہر شے کا مالک اللہ ہے، جنت کا بھی مالک اللہ ہے، لیکن پھر کہتا ہے میں نے مومنوں سے جانیں خریدی ہیں بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ حضرات گرامی ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھنا، ہم جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو آپ خود جاندیدہ لوگ ہیں، ہر خریدار کی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز میں خریدوں وہ اعلیٰ ہو، پاک صاف ہو، اچھا بولو نا سبحان اللہ، جو چیز میں خریدوں وہ اعلیٰ ہو، وہ پاک ہو، آلائش کوئی نہ ہو، کبھی کوئی نہ ہو، کبھی اس میں کوئی نہ ہو۔ تو خود سوچ جن چیزوں کو رب خرید رہا ہے، جن چیزوں کو رب خرید رہا ہے، ہمارے مال اور ہماری جان، تو ذہن میں رکھ لے اگر ہم ستھری چیز خریدتے ہیں تو وہ احکم الحاکمین بھی ستھری چیز خریدتا ہے۔ اب یہ جان ستھری کیسے ہوگی؟ پانی سے تو ہے گے تب۔ یہ ہمارا مال ستھرا کب ہوگا؟ جب ہم اسے جناب سمندروں میں جا کے غوطے لگا کے نکالنا، یہ ظاہری پاکی ہوتی ہے۔ حقیقی پاکی کیا ہے؟ تیرا مال بھی پاک ہو، تیری جان بھی پاک ہو، پھر رب خریدے گا۔ اے اللہ ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا مالی عبادت کر کے مال پاک کر لیا کر، بدنی عبادت کر کے جان پاک کر لیا کر۔ تجھے جان پاک کرنے کے لیے کہیں روزے کا تحفہ ملا ہے؟
اب ذرا بولنا سبحان اللہ. مجھے جان پاک کرنے کے لیے کہیں روزے کا تحفہ ملا ہے, کہیں نماز کا تحفہ ملا ہے, کہیں حج کا تحفہ ملا ہے. یہ جن چیزوں کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں وہ چیز تجھ پر بوجھ نہیں, وہ تین چیز تجھ سے خاک دور کر کے, جس طرح سونا بھٹی میں جا کر کے سونا بنتا ہے اور محبوب کے گلے کا ہار بنتا ہے, یوں ہی رب نے تجھ پر یہ عبادات فرض کی ہیں. ان کی بھٹی سے جان کو گزار, مال کو گزار, میل کچیل نیچے رہ جائے گی. تیری جان کا خریدار بھی رب ہے, تیرے مال کا خریدار بھی تیرا ہے. حضرات گرامی, گزشتہ جمعہ آپ نے سنا تھا جو نماز پڑھتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں. بولو گناہ, روزہ رکھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, حج کرنے سے گناہ. اپنے اپنے وقت میں سب کی فضیلت بیان ہوتی رہتی ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں, روزہ رکھنے سے کیسے معاف ہوتے ہیں, حج کرنے سے کیسے معاف ہوتے ہیں. پھر رب نے زکوٰۃ دی ہے, صدقات دیے, کچھ واجبہ کچھ نافلہ صدقے, یہ دے کر کے مال پاک کر لیا کر. اب جب تیرا مال بھی پاک ہو گیا, تیری جان بھی پاک ہو گئی, رب کہتا ہے تیرے پاک مال کو بھی میں نے خرید لیا, تیری پاک جان کو بھی میں نے بولو خرید لیا ہے. اب ذرا توجہ کرنا, جب ہم چیز بیچ دیتے ہیں پھر اس پہ ہماری ملکیت بولو نہیں رہتی, ہمارا تصرف نہیں رہتا, ہم اس پہ اپنی مرضی بولو. یہ عرفان صاحب بیٹھے ہیں نا, یہ اگر چاول کا ایک تھیلا بیچ دیں, سودا ہو جائے, گاہک ان سے خرید لے, ان کے پاس وہ امانتاً رکھ جائے, اب یہ اسے کھول نہیں سکتے. بات سمجھا رہا ہوں, یہ اسے کھول کیوں؟ اگر یہ کھولیں گے تو جرمدار ثابت ہوں گے. بھائی جب سودا ہو گیا تھا, خرید میں نے لیا تھا, اب آپ کا کوئی حق نہیں. اے بندہ مومن غور کر, تیری جان تیری ملکیت میں نہیں, یہ رب نے خرید لی ہے. تیرا مال رب نے خرید لیا ہے. اب حق ادا تب ہوگا جب تو اپنی جان پہ اپنی مرضی نہیں, جب تو اپنی جان پہ اپنی مرضی نہیں اس کی مرضی پہ چلے گا. وہ کہتا ہے صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میری بارگاہ میں کھڑا ہو, تجھے کھڑا ہونا پڑے گا. وہ کہتا ہے تجھے غسل فرض ہے تیرے جسم پر, اگر جو مرضی ہو جائے, ٹھنڈ نہیں جو مرضی معاملہ ہو, لیکن غسل فرض ہے, تجھے غسل کرنا پڑے گا. تجھے جناب اس جان کو مشکل میں ڈال کر جو جو عبادت اس نے کرنے کو کہا وہ کرنی پڑے گی. اگر تو یہ عبادات کر رہا ہے پھر سمجھ لے تو حق ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا غور کرنا, اگر تو ہم اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں تو پھر تو ہم اس بیع اور شراء کے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی جان پر اپنی مرضی سے تصرف کر رہے ہیں تو پھر ہم اس سودے کا پاس رکھنے والے کچھ بولو نہیں ہے. اب دوسری بات, اگر ہم اس پر اپنا تصرف کر رہے ہیں تو اس کے دو معنی بنتے ہیں. یا تو ہم نے سودا کیا ہی نہیں, اور اگر کیا ہے تو پھر ہم اس پہ پورے نہیں اترتے. اگر پورے نہ اترے پھر بھی مجرم, اگر سودا ہوا ہی نہیں پھر بھی مجرم. اور جو مومن ہے اس کی جان بھی رب کے حوالے, اس کا مال بھی. یہی وجہ ہے کہ جب تم مال اپنا لے کے آئے تیرا دل کرے کہ زکوٰۃ نہ دو, اتنا نکل جائے گا. اب یہ تجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ تو زکوٰۃ روک لے, اس لیے کہ وہ کہتا ہے یہ تیرا مال میں نے خرید لیا ہے, تیری جان میں نے خرید لی ہے, اب تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا. پھر ایک مثال اور دے کر کے آگے بڑھو کہ سمجھ آ جائے. ایک آدمی اپنے لیے ایک مکان تیار کرے, مٹیریل بھی اپنی طرف سے لگائے, ہر چیز اپنی طرف سے لگا کر کے ایک معمار سے اپنا مکان بنوائے. جب وہ مکان تیار ہو جائے, مکان تیار ہونے کے بعد جب وہ اس گھر میں
میں رہائش رکھنے جائے، کوئی دوسرا بندہ آ جائے، وہ اسے بے دخل کر دے، کہے یہاں تو میں رہوں گا، وہ کہے گا جناب گھر میرا، ملکیت میری ہے، تو کہاں سے آ گیا ہے؟ اب وہ غدار سمجھا جائے گا، وہ جو قبضہ کرے گا وہ ظالم سمجھا جائے گا، ستم ظریفی اس کی سمجھی جائے گی۔ اب خود سوچ، اس جان کا مالک رب ہے، اس جان کا مالک اللہ ہے، تیرے میرے مال کا مالک اللہ ہے۔ اب رب تعالیٰ جب ہماری جانوں کا مالک بھی ہے، مال کا مالک بھی ہے، خرید اس نے لی ہے، لیکن ہم ان میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اس جسم کا حق یہ ہے کہ یہ اس کی ملکیت میں رہے، اس کے کہنے پہ چلے، مال ہم خرچ کریں، اس کے کہنے پہ خرچ کریں، لیکن جب ہم اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ہم اپنے متعین رستے سے ہٹ گئے، اب قانون تو یہ تھا، اس نے تو بتا دیے تھے نا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، ادھر آؤ گے تو کامیاب ہوگے، ادھر جاؤ گے تو ناکام ہوگے۔ رب نے رستے بتا دینے کے باوجود بھی جب اس دنیا کو اپنی مخلوق کو دیکھا رستے سے ہٹ رہی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، پھر بلا بلا کے ہمیں یاد کروا رہا ہے۔ وہ ہمیں بلا کے ہمیں یاد کروا رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، کہہ دو ذرا سبحان اللہ، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ او دوڑنے والوں، کوئی دوڑتا ہے اپنے مال کے پیچھے، کوئی دوڑتا ہے جاہ و جلال کے پیچھے، کوئی دوڑتا ہے حسن و جمال کے پیچھے، کوئی دوڑتا ہے مال و منال کے پیچھے، کوئی دوڑتا ہے دنیا کے پیچھے۔ رب کہتا ہے دوڑنے والوں دوڑو، پر مال کے پیچھے نہیں۔ سبحان اللہ، آواز آئے ذرا ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دوڑنے والوں دوڑو، پر مال کے پیچھے نہ دوڑو، دنیا کے پیچھے نہ دوڑو۔ تم جناب والا کائنات میں یہ جو رنگینیاں ہیں ان کے پیچھے تم نہ دوڑو، بلکہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف دوڑو۔ دوسری جگہ میرا اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے دوڑنے والوں دوڑو، پر کس کی طرف دوڑو؟ اپنے خالق و مالک کی طرف دوڑو، اپنے رب کی طرف دوڑو۔ ادھر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف اس کی مغفرت کے لیے دوڑو، اس سے توبہ مانگنے کے لیے دوڑو، اس کی بارگاہ میں جا کر استغفار کرنے کے لیے دوڑو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور رب تعالیٰ نے جس جنت کے بدلے تمہاری جانیں خریدی ہیں ادھر دوڑو۔ اس جنت کی شان یہ ہے، اس کا عرض اتنا ہے جتنا زمینوں اور آسمانوں کا ہے۔ جنت ہے کتنی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جنت عرضها السماوات والارض۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی چیز کی لینتھ بیان کی جائے نا، کوئی اس کی جسامت اور لمبائی بیان کی جاتی ہے، اور عموماً لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے۔ رب نے کہا جنت عرضها السماوات والارض، اور اس کی چوڑائی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے، لمبائی کا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا دوڑو جنت کی طرف۔ اور وہ رب ہے، وہ ہمیں یاد کیوں دلاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ سبحان اللہ، رب اپنے بندوں کو بولو نا عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اور یاد رکھو وہ تب ہے، اور تیری ماں اگر تم سے اتنا پیار کر رہی ہے، سبحان اللہ، صرف اشارہ کروں گا، ایک غزوے کے موقع پر میرے نبی نے ایک ماں اور بچے کا قصہ بیان فرمایا۔ سامنے دیکھا نا، قیدی آئے، بچے علیحدہ خیموں میں چلے گئے اور علیحدہ خیموں میں۔ ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، ساری رات ماں سے تلاش کرتی رہی۔ صبح کا وقت آیا، جب ماں کو پتا چلا تیرا بچہ فلاں خیمے میں ہے، ماں دوڑی ہوئی رو رہی ہے، اور جناب والا اس کی دکھ میں ہلکان میں جا رہی ہے۔ جیسا ہی بچہ نظر آیا
ماں خوش ہو گئی، ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، اسے اپنا دودھ پلایا، اس کی بلائیں لینے لگی۔ اب میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ذرا ادھر متوجہ ہو جاؤ، سارے صحابہ آئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں اتنا تو بتاؤ، یہ ماں جو بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ جنہوں نے کچھ سمجھ آیا بولو سبحان اللہ۔ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنا پیار کرنے والی ماں اپنے بچے کو اپنے سامنے آگ میں ڈال دے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اگر ماں اپنے بچے کو اپنے سامنے خود آگ میں نہیں دیکھ سکتی، وہ جو رب اس ماں سے کئی درجے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو دوزخ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالی ہمیں جنت بھیجنا چاہتا ہے، اور یہ ہم خود ہیں کہ ہم اپنے اعمال کر کے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، وگرنہ میرا رب ہے وہ کہتا ہے تم کسی بہانے تو سبحان اللہ، بولو بولو ذرا سبحان اللہ، بولتے جائیے تاکہ میں جلدی سے اپنے عنوان کی جانب آ سکوں، نبھا سکوں ذرا اپنا عنوان۔ توجہ فرمایا تو بھٹکتا پھر رہا ہے، رب تجھے بلاتا ہے، کوئی بہانہ آئے، سبحان اللہ، خود میرا اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ سبحان اللہ۔ اے بندو اگر تم ایمان لے آؤ، تم اچھے اعمال کرو، رب کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں ایک بات کیا کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام آپ کا لقب نوح ہے، کیوں؟ نوح کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا۔ جملہ سننا خدا کی قسم مسلمانوں، رب کی عنایتیں دیکھو، لطف آ جائے گا۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا لقب نوح کیوں پڑا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ بنائے برتن، مٹی کے کچھ برتن بنائے، یہ رب حکمتیں دکھاتا ہے، مٹی کے کچھ برتن بنائے جناب نوح نے، برتن بن گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں رکھا کہ یہ پک جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد جناب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا آئے تو وہ برتن کسی نے توڑ دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یا اللہ کتنا ظالم کوئی بندہ ہے، میں نے برتن بنائے اتنی محنت سے، توجہ کرنا، میں نے برتن بنائے اتنی محنت سے، کسی نے توڑ دیے۔ رب نے فرمایا نوح دکھ ہوا ہے؟ سبحان اللہ، تیری بنائی ہوئی چیز کسی نے توڑی ہے؟ دکھ ہوا ہے؟ مولا اپنی بنائی ہوئی چیز سامنے ضائع ہوتی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ رب نے فرمایا نوح اگر تو اپنے برتن اپنے سامنے ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا، وہ جو سارے خلق کروائے تو نے سبحان اللہ، نہیں سمجھ نہیں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میں نے تیری طرف بلاتا ہوں یہ آتے ہی نہیں، انہیں تباہ و برباد کر دے، ان کا بچہ بھی باقی نہ رہے۔ رب نے اپنے نبی کے کہنے پہ عذاب تو بھیجا، لیکن فرمایا نوح وہ یہ اگرچہ کافر ہیں، میں کافروں کو بھی عذاب خوش ہو کے نہیں دیتا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دیتا ہوں۔ خود سوچو اگر رب کافروں کو عذاب خوش ہو کے نہیں دیتا، سبحان اللہ۔ یار میں کہتا ہوں مجھے شاید اس سے آگے میں جا ہی نہ سکوں، جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ اور جگہ ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ رب کافروں کو خوش ہو کے عذاب نہیں دیتا، سبحان اللہ، پھر مومنوں کو خوش ہو کے عذاب کیسے دے گا؟ مومنوں کے لیے بہانے رکھتا ہے، اور پھر رب نے اپنے محبوب کی امت کے لیے تو اور بہانے بڑھا دیے۔ سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا اگر تم ایمان لے آؤ، اچھے اعمال کرو، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اور خود میرا اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر
ہے مومنوں کی شان یہ ہے اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں ذکر اللہ وہ رب کو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ جو کرنا شب برات کو آپ یہی کچھ کریں گے انشاءاللہ جو میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اگر مسلمانوں سے گناہ سرزد ہو جائے اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں ذکر اللہ پہلی بات یہ وہ رب کو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ رب کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ آپ ہمارے پاس آ کے دیکھو ہمارے پاس سے صدا تمہیں بار بار یہی آئے گی حق لا الہ الا اللہ حق لا آواز آنی چاہیے حق لا فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وہ ذکر کر کے ماحول بناتے ہیں رب کی رحمت کی برکہ برستی ہے میرے رب کی رحمت عروج پہ آتی ہے جب یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان پر جب نظر کرم فرماتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ذکر کر کے ماحول جب بابرکت ہو جاتا ہے پھر یہ کہتے ہیں مولا ہم توبہ کرتے ہیں ذکر کریں پھر مجھ سے استغفار کریں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کرے لیکن یہ کیا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں پھر یہ ان پہ مصر نہیں رہتے بزد نہیں ہوتے اڑ نہیں جاتے ڈٹ نہیں جاتے گناہ سرزد ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے اس لیے کہ اگر یہ گناہ نہ کرے تو انسان ہی نہیں ہے لیکن یاد رکھ گناہ کر کے اڑ جانا شیطان کا کام ہے اور غلطی ہو جائے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کرنا مسلمان کا کام ہے جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مصر نہیں ہوتے وہ بسط نہیں ہوتے اڑ نہیں جاتے اور یہی لوگ ذکر کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہی وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین اور یہی وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں گناہ پہ اڑ نہیں جاتے تو ہوتا کیا ہے اللہ کہتا ہے ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے سبحان اللہ آواز آئے ذرا سبحان اللہ اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ان کے لیے اللہ نے جنت میں باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور یہ عمل کرنے والوں کے لیے رب نے کتنا اچھا اجر تیار کر رکھا ہے اور یہ میرا اللہ خود ہمیں حکم دے کر برائی اچھائی کا تعین کر کے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چھوڑ دیتا لیکن پھر بلا کے یاد دلوا رہا ہے موڑا سبحان اللہ واپس آ جا آگے میرا اللہ فرماتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ حضرت فضائل ابن ایاس بالکل جلدی سے یہ بات عرض کروں حضرت فضائل ابن ایاس ڈاکوؤں کے سردار ہیں قافلہ لے کے جا رہے ہیں جگہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوٹ مار کرنے کے لیے آدھی رات کا وقت ہے آپ کو معلوم ہے جہاں گناہ کرنے والے گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں
وہاں رب کو سجدہ کرنے والے اس کی اداؤں کے اس کے جلووں میں گم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ادھر جناب فضیل ابن ایاض جا رہے ہیں, ڈاکوں کے سردار ہیں, جا رہے ہیں ڈاکوں کو لے کر کے لوٹ مار کرنے کے لیے. ادھر کوئی اللہ والا قرآن پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. آواز آئی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. حضرت فضیل ابن ایاض پہ کب کبھی طاری ہو گئی, تھر تھر کانپنے لگ گئے. سارے قافلے کو بلا کر کہنے لگے قافلے والوں آؤ, جن جن کا مال آج تک ہم نے لوٹا ہے ان کے پاس چلتے ہیں. جا کر مال بھی واپس کیا اور خدا کر کہنے لگے اور رب کے قرآن نے مجھ پہ اثر کیا ہے, آج کے بعد ہم یہ ڈاکہ نہیں چھوڑ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو بار بار ہمیں بلا کے کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سا, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, اور راہ دکھلائے کسے کوئی نارب منزل ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توجہ فرمائیے ذرا. وہ میرا اللہ بلا بلا کے کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ. اب ذرا توجہ کرنا. عموماً قانون تو یہ ہے پیاسا چل کے پانی کے پاس جاتا ہے. سبحان اللہ. پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے, پانی چل کے نہیں آیا کرتا. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر وہ مہربان ہو جائے پانی خود چل کے آ جاتا ہے. توجہ کر, رب نے ہمیں رستے دکھا دیے, بلا بھی دیا اور توجہ بھی کروائی کہ مڑاؤ 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 میری بارگاہ میں آؤ. لیکن پھر جب دیکھا یہ انسان ہے, یہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کے مجھے بھولتا چلا جاتا ہے. اب اس نے کیا کیا, جب ہمیں بلایا پلٹ آؤ, ہم جب مڑنے لگے گناہوں سے توبہ کرنے کا سوچا, اے اللہ تیری بارگاہ میں آئیں کیسے. ایک جملہ ہے, تیری بارگاہ میں آئیں کیسے. سدرہ تک جانے سے ہم رہے, عرش تک جانے سے ہم رہے, وہاں ہم جا نہیں سکتے. مولا لام کا ہماری مسند نہیں ہے, ہم تیری بارگاہ میں آئیں تو کیسے آئیں. میں صرف جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گویا رب کرتا ہے اور اگر تو نہیں آ سکتا میں تو نزول کر سکتا ہوں. تو نہیں آ سکتا, یہ صرف تجھے مجھے سمجھانے کے لیے, مگر میں اس کو نزول اور جناب استوا سے کیا مطلب ہے. سبحان اللہ. تو نہیں آ سکتا میں تو آ سکتا ہوں. اب حدیث پاک جناب حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا آدھی رات گزر جاتی ہے, رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے, اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہاں کر کہتے ہو مغفرت مانگنے والوں آؤ مجھ سے مغفرت مانگو, اے مجھ سے رزق مانگنے والوں آؤ رزق مانگ لو, میری بارگاہ میں حاضر ہونے والوں آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی او کرے بلند آوازہ اور بخشش منگنے والے کارن کھلا ہے دروازہ. سبحان اللہ. آگو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور گاج کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ رب نزول اجلال فرماتا ہے آدھی رات کے بعد, پر ہم اتنے کہاں کہ آدھی رات کو جا رہے ہیں. توجہ فرمانا چاہتا اس کی عطا ایک بندہ نوازی دیکھو, ہم کہاں ہیں کہ آدھی رات کو جاتے ہیں. پھر جب رب نے دیکھا یہ گناہگار تو رات کو سوئے رہتے ہیں, رات کو تو وہی جاگتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سبحان اللہ. اور آدھی رات کو وہی جاگتے ہیں. توجہ ہے, آدھی رات کو وہی جاگتے ہیں. کون؟
راتی کر کر زاریاں روندے راتی کر کر زاریاں روندے ات نہیں دیکھ دی توندے او فجری اوگل ہار کہاں دے کہ سب تھونی پھر بھی نہیں جاگتے میرے رب کی رحمت کو پھر جوش آیا فرمایا تم سارے نہیں جاگتے اور رات کو میرے محبوب بندے جاگتے ہیں لیکن یہ ساری تو دنیا سوئی پڑی ہوتی ہے پھر رب نے فرمایا لو میں تمہیں ایک رات ایسی دیتا ہوں آدھی رات کی قید کوئی نہیں سبحان اللہ اب بولو سبحان اللہ آدھی رات کی قید کوئی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ القدرین ما فی هذه الليلة یعنی لیلۃ النصف من شعبان قالت یا رسول اللہ ما فیہا حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار نے مجھے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتا ہے کہ یہ 15ویں رات جو شعبان کی ہے اس میں کیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیا ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ جب یہ رات کی 15ویں رات آتی ہے شعبان کی اس میں سارا سال جتنے لوگوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں دوسری روایت عائشہ سے جو مروی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے غروب شمس کے وقت اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے دوسری روایت جو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فارزقه هل من مبتلى فأنا عافيه وكذا وكذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آئے حضور نے فرمایا رات کو جاگا کرو دن کو روزہ رکھا کرو 15ویں شعبان کی رات کو اچھا بولو رات کو دن کو جو لوگ کہتے ہیں شب برات کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا بچہ جی ادھر آ میں تجھے دکھاؤں کہاں سے ہاں یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ نا تو سانو گل سمجھ نہیں ہے جتنی گل وزنی ہے یہ جڑا تیر جتے لگتا ہے ذرا اتھو پوچھو نہ جا کے سبحان اللہ بولو ابن ماجہ شریف حضرت صاحب سیاہ ستہ ہے اور شعب الایمان امام بہقی کی کتاب ہے مشکات شریف کے اندر اس کے علاوہ درجنوں کتابوں کے اندر ہے جو شروعات حدیث ہیں ان سب میں حضور نے فرمایا مولا علی روایت کرتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آئے مسجدوں کو تالے نہ لگاؤ سبحان اللہ اچھا بول سبحان اللہ اور مسجدوں کو تالے نہ لگاؤ اپنے گھر میں جا کے سو نہ جاؤ اور یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ بدعت نکالی ہے تم نے میں نے کہا ہاں ایک ضعیف حدیث دکھا دو جس میں یہ ہو کہ 15 شعبان کو عبادت نہ کرو ہم حدیث دکھا رہے ہیں مولا علی کہتے ہیں سرکار نے کہا اس رات کو جاگا کرو دن کو روزہ رکھا کرو کیا ہوتا ہے پہلے تو تھا نا کہ آدھی رات کو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے آؤ مجھ سے مانگو اب رب نے دیکھا یہ آدھی رات کو سارے نہیں اٹھتے کہا چلو اپنے محبوب کا صدقہ سال میں ایک رات ایسی دوں سبحان اللہ ہائے ذرا بولو نا سبحان اللہ سال میں ایک رات ایسی دوں کہ غروب شمس سے لے کر کے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں مانگ لو چشمے
شبان کو مانگ رہے ہو، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ۔ اور انشاءاللہ کل ہم جب آپ سب اکٹھے ہوں گے تو ہم پھر پڑھیں گے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا، آواز آنی چاہیے، نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں، کون جلوہ نما، آخری روایت جلدی سے سن لو پھر میں بات ختم کروں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ایک دن اپنے گھر سے باہر آئے، 15 شعبان کی رات ہے، جلدی سے یہ سن لو، یہ روایت ضروری ہے سنانا۔ مولا علی باہر آئے، آسمان کی جانب دیکھا، فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس ساتھ کو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام باہر آئے، اپنے گھر سے جناب حضرت داؤد علیہ السلام باہر آئے، آسمان کی جانب دیکھا اور جانب دیکھ کر کہنے لگے اِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ، یہ ایک ایسی ساتھ ہے کہ اس میں جو اللہ سے مانگا جائے اللہ قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور جو اللہ سے مغفرت مانگتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ ہاں ما لم یکن عشارا او ساحرا او شاعرا او جابیا او حریفا او شرطیا او صاحب قوبت او غرطبت او کما قال، مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نکلے، انہوں نے دعا کی اور کہا اس دن اللہ ہر گناہگار کو بخش دیتا ہے، سبحان اللہ، ہر گناہگار کو بخش دیتا ہے۔ ہاں ما لم یکن عشارا، میں کل تھوڑا سمجھو، بالکل جڑا بندہ تکنا چاہے میں انہوں نے دکھا سکتا ہے یہ روایت، میرے کو میری کتاب موجود ہے، ماں سبق میں سننا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو نقل کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے فضائل شب برات سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ما لکم لم تکن اشارا، عشر وصول کرنے والا، ٹیکس لینے والا، جو ناجائز ٹیکس لینے والا ہے، وصول کرنے والا، اس رات کو وہ بھی بخشا نہیں جاتا ہے۔ آؤ ساحرن، جادوگر، اس رات کو اچھا بولو نہیں بخشا جاتا۔ آؤ شاعرن، یہ شعر کہنے والا، جو یہ غلط قسم کے شعر ہوتے ہیں وہ کہنے والا، اس رات کو وہ بھی بخشا نہیں جاتا۔ آؤ کاہنن، نجومی، جنہاں دے کول ساڑھے سنی زیادہ جانا ہے، کسی پانے نراز ہو، اے بابا جی میں نے حد تک کیا ہو، کس کو روپیہ تکانا ہے؟ بابے اور اگل، میں کہا بابا اور ایڈے جے قابل ہو دیتے، آپ اتھے بیٹھے ہوں۔ ہاں کاہنوں کے پاس جانے والا بھی اور کاہن بھی، اور تیری قسمت کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں، رب کے ہاتھ میں۔ یہ کیا تجر پونہ بنایا ہوا ہم لوگوں نے جناب، جس کسی بابے کو دیکھا اس کے بعد جا کے بیٹھ نہیں، میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا وہ مانگنا ہے تو سر سجدے میں رکھ کے رب سے تو مانگ کے دیکھ لو۔ ہاں جو اللہ کا ولی ہے اس کے پاس جاؤ، اگر وہ دعا کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تم جناب جی کوئی طوطے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کوتے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب فراڈ ہے، یہ کاہن لوگ نہیں بخشے جاتے۔ آؤ جابیاں، جاب کہتے ہیں سخت مزاج بندہ نہیں ہوتا، قاتل ہیں، وہ بھی اس رات کو نہیں بخشا جاتا۔ آؤ شرطیاں، اور میں ادھر ترجمہ کروں میں نہ کئی بندے ناراض ہو سکتے، پولیس والے جو 2 نمبر ایک کام کرتے ہیں، یہ شرطیاں حدیث پاک میں لفظ ہے، میں نے نہیں کہا، اور جا کے مکے والوں سے پوچھ لو شرطہ کس کو کہتے ہیں؟ پولیس والے جو ہیں یہ قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، ڈیوٹی اچھی ہے لیکن اکثریت ان میں ذرا کچھ گڑبڑ ہوتی ہے،
لہذا یہ پھینکنا نہ ناراض ہوئے حدیث پاک دے لفظ نے شرطیاں نہیں بخشا جاتا او صاحب قوبتن او غرتبتن ہے دف بجان لے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھول ڈھمکے بجان لے اے آلات موسیقی تے موسیقی روح کی غذا ہے میں کہا نا مومن کی روح کی غذا موسیقی نہیں اللہ کا قرآن ہوتا ہے سبحان اللہ لہذا میں کوئی فتوہ نہیں لاتا لیکن اے حدیث پاک دستی ہے بھائی اے تبلے تبلے بجان لے تے ڈھول ڈھمکے بجان لے انہاں دی بخشش اس رات نو پوچھا بولو نہیں ہوتی تو ہن خود تک رہو میں انہاں گلاں کدھر سی ملوث تھا نا جے ملوث ہاں تے اج آؤ تے کل سچی توبہ کر لو سبحان اللہ سچی توبہ کر لو دروازے کھلے نے کل شب برات تو پہلے انہاں گلاں تو توبہ کر کے معافی مانگ کے کل آؤ مولا غلطی ہو گئی معاف کرنے والا تو ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو ایک شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوتا جب تک شرک کو کلیتاً چھوڑ کر کے بندہ مومن نہ ہو جائے اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ بتایا